بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وبداء مقتر الدابة من سفره بخلاف بداء المكار، والفرق بينهما أن العقد من طرف المكتر تابع لمصلحة السفر، فربما يبدو له ألا مصلحة في السفر فلا يمكن إلزامه لأجل الاقتراء، ومن طرف المكار ليس كذلك فبداؤه من بداء هذا العقد قصدا فلا اعتبار له۔ یہ من یہاں پر غلط ہے، فبداؤه من بداء هذا العقد قصدا فلا اعتبار له، وترك خياطة مستأجر عبد ليخيط له ليعمل له في الصرف، إذ يمكنه أن يقعد الخياط في ناحية من الدكان ويعمل في الصرف في ناحية وبيع ما آجره، وتنفسخ بموت أحد العاقدين إن عقدها لنفسه، فإن عقد لغيره فلا، كالوكيل والوصي ومتولي الوقف۔ مسائل شتى۔ ومن أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض جاره لم يضمن، قيل هذا إذا كانت الرياح هادنة، أما إذا كانت مضطربة يضمن، فإن أقعد خياط أو صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف صح أن يتقبل أحدهما العمل من الناس بوجاهته ويعمل الآخر بحذاقته، ففي الهداية حمله على شركة الوجوه، وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأن صاحب الهداية أطلق شركة الوجوه عليه لأن أحدهما يقبل العمل بوجاهته، وهذا العقد غير جائز قياسا لأن أحدهما يقبل العمل ويستأجر الآخر بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول وجائز استحسانا، ووجهه أن تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه من الآخر، فإذا عقدت شركة الصنائع ويقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر فيجوز، فكذا ها هنا والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں جو مسئلہ ہے اس سے متعلقہ 5 مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چھٹی مثال اس کی آج کی عبارت کی ابتدا میں موجود ہے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی کو، مستاجر کو ایسا ضرر لازم نہیں کریں گے جو عقد کی وجہ سے اس پر لازم نہیں آتا۔ اب اس کی یہاں پر چھٹی مثال دیکھیے، وَبَدَاءِ مُقْتَرِ الدَّابَّةِ مِنْ سَفَرِهِ، اور ایسے ہی اگر کسی نے سواری کو کرائے پر لیا اور پھر اس کو یہ ظاہر ہوا، یوں لگا کہ سفر نہ کرنا بہتر ہے، تو اس کا یہ عذر ٹھیک ہے، قابل قبول ہے اور اجارہ ختم ہو جائے گا۔ بخلاف بداء المکاری، برخلاف مکاری کے، اجرت پر دینے والے کے، کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ سفر نہیں کرنا چاہیے تو وہ معاملے کو ختم نہیں کر سکتا۔ والفرق بینہما، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان العقد من طرف المکتری، کہ کرائے پر لینے والے کی جانب سے یہ جو عقد ہے، تابع لمصلحت السفر، وہ سفر کی مصلحت کے تابع ہے، کہ اگر اس کو مناسب لگے تو وہ جائے گا، وہ نقصان اگر اس کو ہو رہا ہے یا آگے اس کے لیے کوئی پریشانی ہے، وہ نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے۔ فربما يبدو له، بعض اوقات جو اس کے لیے واضح ہوتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے اللہ مصلحت فی السفر، کہ سفر کرنے میں اس کے لیے درست نہیں ہے، سفر اس کے لیے مناسب نہیں ہے، فلا يمكن الزامه لاجل الاقتراء، تو صرف کرائے کی وجہ سے اس کو یہ ضرر لاحق کرنا ممکن نہیں ہے۔ ومن طرف المکاری، اور جہاں تک مکاری کرائے پر دینے والے کی جانب ہے، لیس کذالک، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سفر پہ جانا، کرائے پر سواری دینا، یہ اس کے سفر کی مصلحت کتاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ فبداؤه بداء من هذا العقد قصدا فلا اعتبار له، اس کا یہ بھاگنا گویا عقد سے بھاگنا ہے، اس کا نہ جانا گویا عقد کو قائم نہ کرنا ہے، تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آگے ہے وَتَرْكِ خِيَاطَةِ مُسْتَأْجِرِ عَبْدٍ لِيَخِيطَ لَهُ، اور ایسے ہی اگر کسی نے کپڑے سینے کا عمل ترک کر دیا اور اس نے ایک غلام کو اجرت پر لیا تھا کہ وہ اس کے لیے کپڑے سیے گا، اب وہ لِيَعْمَلَ فِي الصَّرْفِ، وہ ابھی سونار کا کام کرنا چاہتا ہے، زرگر بننا چاہتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس شخص کو جس کو اجرت پر لایا ہے اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا، اس کے ساتھ اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا،
کیوں؟ اذ يمكنه ان يقعد الخياط في ناحية من الدكان، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ دکان کے ایک سائڈ پہ، ایک کنارے پہ اس درزی کو بٹھا دے، وہ وہاں پہ کام کرتا رہے، ويعمل في الصرف ناحية، اور خود دوسری جگہ پر کام کرتا رہے، یعنی زرگری وغیرہ کا، سنار وغیرہ کا۔ آگے ہے وبيع ما آجره، ایسے ہی اگر اس نے اس چیز کو بیچ دیا جس کو کرایہ پر دیا ہے، سواری کرایہ پر دی ہے اب بیچتی ہے، یا غلام کرایہ پر دیا تھا اس کو بیچ دیا، گھر کرایہ پر دیا تھا اس کو بیچ دیا، تو یہ بھی عذر نہیں ہے اور اس کا یہ بیچنا درست نہیں ہے، لأن البيع ليس بلازم له والعقد لا يضره غالبا، اجارہ کے عقد میں اس کا نقصان نہیں اور بے شراء کا بیچنا اس پر لازم نہیں تھا، تو اس لیے اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اندر ہم نے کہا کہ مستاجر کو ضرر نہیں دیا جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا جو بیان چل رہا تھا وہ اعذار کا تھا، ہم نے کہا تھا کہ 5 اعذار ہیں جس سے اجارہ فسخ ہو سکتا ہے، 4 یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب 5واں یہ ہے کہ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، عاقدین میں سے مستاجر یا مستاجر ان دونوں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے عاقدین میں سے، تو ان عقدها لنفسه، اگر اس نے اپنی ذات کے لیے عقد کیا تھا پھر تو یہ فسخ ہو گیا، یہ عقد ختم ہو گیا۔ فَإِنْ عَقَدَ لِغَيْرِ، اگر کسی اور کے لیے اس نے عاقد بن کر یہ کیا تھا، اجارہ کا عقد کیا تھا، فلا، تو پھر یہ عقد اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔ آگے مثالیں دیکھیں، کل وکیل، جیسے وکیل ہے عاقد ہے لیکن وہ کسی اور کے لیے عقد اجارہ کرتا ہے، والوصی، وصی بھی عاقد ہے لیکن کسی اور کے لیے اس نے یہ کیا ہے، ومتولی الوقف، ایسے ہی وقف کا جو متولی ہے وہ بھی جو عقد اجارہ کرتا ہے وہ وقف کی زمین کے لیے کرتا ہے، اور یہ عارضی طور پر اس کا نائب یا نگران ہے، تو اس لیے اگر وہ متولی مر جاتا ہے، وصی مر جاتا ہے، وکیل مر جاتا ہے، تو عقد اجارہ فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے غیر کے لیے عقد کو قائم کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اب اس کے بعد مسائل الشتیٰ کے عنوان سے چند مسائل کا ذکر ہے۔ دیکھیے، ومن احرق حصائد ارض مستاجرۃ او مستعارۃ، اور جس نے جلائے اپنی زمین کے بچا کچھ جو کچرا سا تھا یا خش و خاشاک سے جو تھے ان کو جلایا، چاہے وہ زمین اس نے اجرت پر لی تھی یا عاریۃ لی ہوئی تھی، فاحترق شیء فی ارض جارہ، اس آگ کی وجہ سے ساتھ پڑوس کی جو زمین تھی اس کے اندر بھی کچھ چیزیں جل گئیں، لم یضمن، تو یہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ قیلا، کہا گیا، ھذا اذا كانت الرياح هادئة، یہ اس صورت میں ہے جب ہوائیں معتدل ہوں، اپنی یعنی ایک درمیانی چال سے چل رہی ہوں۔ اما اذا كانت مضطربة يضمن، اگر ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور پھر اس نے آگ لگائی تو پھر وہ ضامن ٹھہرے گا۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فإن قعد خیاط، اگر کسی خیاط نے، درزی نے بٹھایا، او صباغ، یا رنگساز نے بٹھایا، فی دکانی ہی، اپنی دکان میں، من یطرح علیہ العمل، ایسے شخص کو جس کو لوگ کام دیتے ہیں، جس کو کام دیا جاتا ہے، بالنصف، اور معاہدہ اسی کیا کہ آدھی اجرت تمہاری ہوگی، صحا، تو یہ درست ہے۔ مثال سے اس بات کو واضح کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ درزی ہیں اور درزی کے کام میں مہارت رکھتے ہیں، اور یا پھر آپ رنگساز ہیں اور رنگساز ہونے میں آپ ماہر ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں، لوگ آپ کو کام نہیں دیتے، تو آپ نے ایک مشہور آدمی سے کہا کہ تم میرے ساتھ دکان پہ بیٹھ جاؤ، جو بھی سوٹ لے کر آئے گا اس میں سے میں جب کپڑے سیوں گا تو آدھی اجرت تمہاری ہوگی، یا رنگ دوں گا تو آدھی اجرت تمہاری ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ درست ہے، اے یتقبل احدہم العمل من الناس بوجاہتہ، مطلب یہ کہ ایک آدمی ان دونوں میں سے لوگوں سے کام لے گا اپنی وجاہت، اپنے وقار اور اپنی شہرت کی وجہ سے، وَيَعْمَلُ الْآخَرُ بِحَذَاقَتِهِ، اور دوسرا اپنی سمجھداری، مہارت کی بنیاد پر کام کرے گا، اور دونوں آپس میں اس کو تقسیم کر لیں گے۔ ففی الہدایت حملہ علی شرکت الوجوہ، ہدایہ کے اندر اس معاملے کو شرکت وجوہ کہا گیا ہے، اس پر اس کو محمول کیا گیا ہے۔ وفیہ نظر، اور یہ محل نظر ہے، اس کے اندر غور فکر کی ضرورت ہے، لأنہ شرکت الصنائع والتقبل، کیونکہ یہ شرکت صنائع اور تقبل ہے کہ قبول کرتا اور دوسرا عمل کرتا ہے۔ فَكَأَنَّ صاحب الہدایت، گویا صاحب ہدایہ نے اطلق شرکت الوجوہ علیہ، انہوں نے شرکت صنائع اور تقبل پر شرکت وجوہ کا اطلاق کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن احدہما یقبل العمل بوجاہتہ، کہ ایک اپنی شہرت کی وجہ سے، اپنے وقار اور لوگوں میں حیثیت ہونے کی وجہ سے کام کو قبول کرتا ہے، تو اس بنا پہ اس کو شرکت وجوہ کہہ دیا گیا ہے۔ آگے اس کا جو حکم ہے اس سے متعلق بات ہے، فرماتا ہے وَهَذَا الْعَقْدُ غَيْرُ جَائِزٍ قِيَاسًا، یہ عقد درست ہی نہیں ہے، کیوں؟ لأن احدہما یقبل العمل، دونوں میں سے ایک کام کو قبول کرتا ہے، وَيَسْتَأْجِرُ الْآخَرُ، اور دوسرا
وہ اجرت پر لیتا ہے اس کو بنصف ما یخرج من عملہ، اور بدل میں وہ دیتا ہے ایسی چیز کو جو اس کے عمل سے نکلے گی، عمل سے وجود میں آئے گی، وہ مجہول، اور وہ مجہول ہے۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ تمہیں لوگ کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، تم میرے پاس آ جاؤ، میں سیوں گا، تم نے بس بیٹھنا ہے، جو بھی اجرت ملے گی اس میں سے آدھی تمہاری ہے۔ اب کتنی اجرت ملے گی یہ مجہول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو وہ اس کو بدل دے گا وہ اسی اجرت میں سے دے گا جو اس کے عمل سے وجود میں آئی ہے، تو یہ تو تفیض طحان کے قبیل سے ہو جائے گا۔ وہ جائز استحسان، استحسان جائز ہے، اور وجہ کیا ہے استحسان کی؟ ان تخصیص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه من الآخر۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کا خاص طور پہ عمل کو لینا، لوگوں سے کام لینا، یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ دوسرا کام نہیں لے گا، دوسرا بھی کام لے سکتا ہے، اگر اس کو بھی کوئی کپڑے لا کے دیتا ہے تو اس پہ بھی کام کریں گے۔ فإذا عقدت شرکت الصنائع، تو یہ شرکت صنائع منعقد ہو جائے گی۔ ويقبل احدهم العمل ويعمل الاخر، ایک قبول کرے گا کام کو، دوسرا کام کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کام کے لے سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے کہ میں کام قبول کروں گا اور تم نے آگے کام کرنا ہے۔ تو جیسے شرکت وجوہ کے اندر لازمی نہیں ہے کہ دونوں افراد ہی قبول کرتے رہیں، بلکہ کبھی ایک کبھی دوسرا، اور دونوں قبول کرتے ہیں، یک بار دونوں کا قبول کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ فیجوز، تو یہ جائز ہے، فکذا ہونا، تو یہاں پر بھی جائز۔ والحاجت ماسۃ بمثل هذا العقد، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت بھی ایسے عقود کی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو یہ تو آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔